خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اس سحری کے بابرکت لمحات ہیں، قبولیت کے لمحات ہیں یقیناً، اور اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذران عقیدت پیش کیا جائے، لطف آتا ہے. اور پھر جب اشعار بھی زبردست اور اشعار کی تشریح کرنے والے بھی موجود ہوں تو پھر یقیناً سمجھ میں آتا ہے کہ شاعر کا تخیل اصلاً ہے کیا. چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی طرف جس میں یہ ساری چیزیں ہوں گی. سیگمنٹ کا نام ہے ورفعنا لک ذکرک. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. موجود ہے ہمارے ساتھ علامہ مظفر شاہ صاحب، اور جوائن کیا ہے ہمیں آپ کے ہمارے ہم سب کے محترم و مکرم حضرت علامہ مفتی محمد اسحاق مدنی صاحب نے. السلام علیکم. اور ان کے ساتھ موجود ہیں وطن عزیز پاکستان کے مشہور و معروف بین الاقوامی شہرت یافتہ ثناء جناب محمد ساجد قادری صاحب، اور ساجد قادری صاحب کے کلام سے ہی ڈائریکٹ کرتے ہیں آغاز. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صد لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا. نور دن دونا نور کی سرکار ہے، کیا اس میں توڑا نور کا. نور بلتے نور زوجے نور ام نور و نور، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زغراغ کلی جس میں حسین اور حسن پھول. نور بلتے نور زوجے نور میں نور و نور، نور مطلق کی کنیز اللہ رے لاغانا نور تا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. شان حسنین کریمین ایک سینے تک مشابہ، ایک وغا سے پاؤں تک، ایک سینے تک مشابہ، ایک وغا سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا. صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے آیا،
صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے آیا خط توأم میں لکھا ہے یہ دو ورقہ نور کا پشت سے بلا تسبیل بلا تمثیل پشت سے ڈھل کا سرے انور سے شملہ نور کا دیکھیں موسیٰ طور سے اترا صحیفہ نور کا شان سیدنا عثمان ذو النورین نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا او مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا وفاداری اعلیٰ حضرت کے حضور کے گھرانے سے کہتے ہیں ارادہ کیا غزل لکھنے کا غزل سے ٹرانسفر ہوئی قصیدہ ہوا کیسے کہتے ہیں اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا نور بنت نور نور بنت نور زوجے نور میں نور بنت نور زوجے نور میں نور مطلق کی کنیز اللہ رے لاغانا نور کا سبحان اللہ کیا خوبصورت کلام خوبصورت انداز سے پڑھا ہمارے ساجد قادری نے اور یہ شعر میں نے دوبارہ اس لیے پڑھایا کہ اسی سے متعلق گفتگو ہو رہی ہے اور بریک کے بعد جب واپس لوٹیں گے تو اسی شعر سے متعلق تفصیلی گفتگو کریں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد اللہ کی رضا بس بندوں سے پیار میں ہے خوش آمدید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی 1 سے ہمیں براہ راست سحر کے بابرکت لمحات میں عشق رمضان کی روح پرور نشریات ورفعنا لک ذکرک میں ہم موجود ہیں وقفے پہ جانے سے پہلے صبح و طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا یہ کلام پڑھا اور اس میں ایک شعر کا میں نے تذکرہ کیا شاہ صاحب اس کی تشریح فرمائیے جی شاہ صاحب جی اس نور میں بنت نور بنت نور زوج نور ام نور یہاں پر دیکھیے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اکرام اور اعزاز کا خاص طور پر ذکر کیا واہ اور یہاں پر یہ ذکر کیا ہے کہ حضرت سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالی عنہ نور ہے نور وہ ہے کہ جو خود بھی روشن ہو دوسرے کو بھی روشن کر دے صحیح نور کی تعریف یہی ہے واہ واہ کہ جو خود بھی روشن ہو دوسرے کو بھی روشن کر دے تو آپ وہ ذات پاک ہیں کہ اللہ رب العالمین نے خود آپ کو آپ کے ظاہر و باطن کو اپنے اخلاق سے روشن کیا صحیح اور یقیناً جو آپ کے ذکر کے ساتھ جڑ جاتا ہے اس کے بھی ظاہر و باطن روشن ہو جاتے ہیں فرمایا نور بنت نور آپ نور ہیں اور نور کی بیٹی ہیں واہ واہ یعنی جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن نے نور کہہ کر خطاب کیا ہے اور نور کا معنی یہی ہے کہ جو خود منور ہے اور دوسرے کو منور کر دے صحیح اور زوج نور حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ زوجہ محترمہ ہیں تو وہ بھی نور ہے یعنی ان کی سیرت مبارکہ نور سے مراد اسلام نور سے مراد دین نور سے مراد ہدایت تو یہ اس نور سے مراد ان کے اخلاق ان کی تعلیمات اور فرمایا کہ نور بنت نور زوج نور ام نور اور آپ جو ہے وہ امام حسن مجتبیٰ امام حسین مجتبیٰ ان دونوں کی آپ ماں ہیں تو وہ دونوں جو بچے ہیں وہ بھی آپ کے جو ہے کہ وہ نور ہے اور یقیناً آج ایمان کا نور اور اخلاق کا نور اور کردار کا نور جو ہے وہ کربلا کے شہید سید الشہداء حضرت امام حسین اور سرکار امام حسن مجتبیٰ کی سیرت
اور تلقین سے ملتا ہے۔ کیا بات! نور مطلق کی کنیز، اور آپ جو اصل نور مطلق ہے اس کی کنیز یعنی اس کی باندی ہے۔ تو یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہاں پر اس خاندان کی شان و عظمت اور ان کے کردار و سیرت و اخلاق کو بیان کرتے ہوئے یہاں پر ارشاد فرمایا۔ اور یہاں سے ایک واقعہ اور بھی ظاہر ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ جو ہے وہ حورا و آدمیہ، فرمایا اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس کو انسانوں میں حور بنایا ہے۔ اللہ، یعنی وہ امراض جو خواتین کو لاحق ہوتے ہیں اس سے اللہ رب العالمین نے میری بیٹی کو پاک فرمایا ہے۔ سبحان تو سیرت، اخلاق، کردار، تعلیمات جس طرح ساری ذکر ہو رہا تھا وہ تمام، اور ایسا نور کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے اخلاق میں اور سیرت اور کلام میں جس کو سب سے قریب رسول اللہ کے پایا وہ حضرت سیدہ فاطمہ ہے۔ اور خود پھر اس کی مثال دی آپ نے، فرمایا حضور علیہ السلام جب وہ حضور علیہ السلام کے پاس جب آتی تھی تو سرکار اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے، ان کے ہاتھ کو بوسہ دیتے اور اپنی جگہ پر ان کو بٹھاتے، اور جب سرکار ان کے گھر جاتے تو وہ اسی طرح کھڑی ہو جاتی، سرکار کے ہاتھ کو چومتی، اپنی جگہ پر بٹھاتی۔ یعنی یہ عمل ہے، اور اس عمل کو دیکھ کر حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ میں نے مراقبہ کیا، معائنہ کیا کہ حضور کے اخلاق اور کلام کے سب سے قریب اگر کوئی ہے وہ فاطمہ ہے، جیسا حضور کرتے ہیں ویسا وہ کرتی ہے۔ اور میں آخری جملہ یہاں پر یہ عرض کر دوں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیدنا علی المرتضیٰ اور سیدہ زہرا پاک ان کی زندگی کو جتنے قریب سے یا سیدنا صدیق اکبر نے دیکھا یا حضرت عائشہ صدیقہ نے دیکھا، ان کے مقابلے پر اگر آپ دیکھیں گے اتنا قریب سے کوئی نہیں دیکھ پایا۔ ابو بکر صدیق حضرت عائشہ کے والد گرامی ہیں، وہ کہتے ہیں النظر وجہ علی عبادہ، علی المرتضیٰ کے چہرے کو دیکھنا عبادت۔ اور سیدہ عائشہ پاک کہتی ہیں کہ فاطمہ رسول اللہ کے سب سے قریب ہے۔ تو اب آپ دیکھیں ان ہستیوں کو سب سے قریب جا کر کسی نے اگر دیکھا ہے وہ یا تو سیدنا صدیق اکبر نے دیکھا ہے، اتنا گہرا مشاہدہ اور مراقبہ کوئی نہ کر پایا۔ اور یہ مراقبے اور مشاہدے بھلا شبیر بھائی یوں ہوا کرتے ہیں جب دل سے دل مل جاتا ہے، قرب کی منزلتیں ہو جاتی ہیں، محبتیں گہری ہوتی ہے، پھر ایسی تعبیرات ہوتی ہیں اور پھر ایسی تشریحات ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ شاہ صاحب نے جس طرف توجہ دلائی ہے کہ نور سے مراد علم بھی، ہدایت بھی اور تمام چیزوں کا ذکر آ گیا، اب یہاں پر سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو ایک تخیل باندھا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ نور ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ذریعہ بنایا لوگوں تک نور کے پہنچانے کا، ان تمام چیزوں کا، تو پھر فرمایا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نور ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو اولاد عطا فرمائی، جو آپ کی نسل پاک ہے، اس میں جو بچہ ہے وہ بھی نور ہے۔ اس اعتبار سے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ آپ دیکھیے کہ آج یہ بات ہوتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نور کی کیفیت کیا ہے، کیا اندھیرے میں روشنی، یہ نور کا معنی ہے۔ اصل میں اگر اپنی عقل، اپنی خرد سے جو آج تک جان سکا، سمجھ سکا کہ نور کی ایک کیفیت ہے جس کو میں اور آپ بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ یعنی نور اگر روشنی کو کہا جاتا ہے تو پھر ہونا یہ چاہیے کہ اگر اچانک یہاں پہ لائٹیں بند ہو جائیں، اندھیرا ہو جائے، تو دو فرشتے جو ہمارے ساتھ موجود ہیں تو وہ فوراً جو ہے مطلب سب جگہ روشن ہو جانی چاہیے۔ تو فرشتے نوری مخلوق ہیں، لیکن اس نور کی تعبیر یا صحیح تشریح ہم بیان نہیں کر سکتے۔ اب یہ نور حسی کیا ہے، نور معنوی کیا ہے، میں اس بحث میں نہیں جانا چاہ رہا، لیکن میں نور کا معنی بعض لوگ کہتے ہیں روشنی تو ہونا یہ چاہیے کہ بھئی کوئی بندہ اگر اندھیرے کمرے میں جائے تو روشن ہو جائے۔ تو میں نے کہا اللہ کے فرشتے موجود ہیں، وہ روشن کیوں نہیں ہوتے؟ صحیح۔ مسجد میں اگر 200 نمازی موجود ہیں تو 400 فرشتے بھی موجود ہوں گے، جو تو لازمن ہیں، تو وہاں پہ روشنی کیوں نہیں ہوتی؟ تو اگر کسی اندھے کو، کسی نابینا کو جو پیدا ہی اپنی ماں کے پیٹ سے نابینا ہوا ہو، آپ اس کو کیسے بتائیں گے سفید رنگ کیا ہوتا ہے، سیاہ رنگ کیا ہوتا ہے، سبز کلر کیا ہوتا ہے؟ وہ تو نابینا ہے، تو وہ اس کی جانچ اس کو نہیں ہے۔ تو لہذا نور کا جو حقیقی معنی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کے حوالے سے، تو ظاہر ہے اس کے معنی کی تہ تک تو ہم نہیں پہنچ سکتے، لیکن ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادیاں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آ جاتی ہیں تو وہ ذو النورین ہو جاتے ہیں، دو نور والے ہو جاتے ہیں۔ جب یہ نسبت وہاں پہنچتی ہے تو دو نور والے، اور جس ذات سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک اس طرح کی رسائی، یعنی سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب ذکر خیر ہو رہا ہے
تو پھر آپ اور پھر آپ کی نسل پاک اور پھر وہاں سے سارا سلسلہ، فقط یہ نہیں کہ آپ کے گھرانے تک، بلکہ فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور کیوں نہ ہو کہ تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اسی وجہ سے آپ یہ دیکھیے کہ امت کے لیے محبت اہل بیت واجب ہو گئی۔ اسی لیے آپ یہ سمجھیے کہ حضرات حسنین کریمین، آپ کی والدہ ماجدہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، اور پھر تمام سادات کرام سے محبت ہمارے لیے واجب قرار دے دی گئی۔ اور اس واجب محبت کا درجہ اور انعام یہ ہے کہ بندہ اگر محبت رکھے، الفت رکھے، عقیدت رکھے، تو جہاں اخلاق ہے، کردار ہے، سب چیزیں ہیں، وہاں پہ سب سے بڑی بشارت یہ ہے کہ محبت اہل بیت میں جو مرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو درجہ شہادت عطا فرمائے گا۔ کیا بات ہے، منقبت۔ نبی کے گھر، نبی کے گھر میں جو رحمت ہے فاطمہ زہرا، نبی کے گھر میں جو رحمت ہے فاطمہ زہرا، خدا کی خاص عنایت ہے فاطمہ زہرا، خدا کی خاص عنایت ہے فاطمہ زہرا، تم غار نام جو آیت تطہیر، تم غار نام جو اتری ہے آیت تطہیر، یہ بے مثال کرامت ہے فاطمہ زہرا، یہ بے مثال کرامت ہے فاطمہ زہرا، نبی کے جسم کا ٹکڑا ہے زوجہ حیدر، نبی کے جسم کا ٹکڑا ہے زوجہ حیدر، علی کے پاس امانت ہے فاطمہ زہرا، علی کے پاس امانت ہے فاطمہ زہرا، تم غار بالوں کو دیکھا نا چاند سورج نے، تم غار بالوں کو دیکھا نا چاند سورج نے، حیا کی چادر عزت ہے فاطمہ زہرا، حیا کی چادر عزت ہے فاطمہ زہرا، تم غار در یہ اجاگر کبھی نہ چھوڑے گا، تم غار در یہ اجاگر کبھی نہ چھوڑے گا، کیوں؟ کیونکہ تمہارے در سے ہی عزت ہے فاطمہ زہرا، تمہارے در سے ہی عزت ہے فاطمہ زہرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شاہ صاحب 1 منٹ ہے اسی موضوع پہ اختتام۔ جی بالکل، میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سیدہ زہرا پاک کا ذکر آیا، سیدہ زہرا پاک کی نواسی ہیں سیدہ نفیسہ، ہاں، جو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی بہو ہیں، اور آپ کے بیٹے حضرت اسحاق کی
بیوی ہیں اچھا۔ سیدہ نفیسہ۔ سیدہ زہرا پاک کا رتبہ کیا ہوگا کہ آپ کی نواسیوں میں سے ہے سیدہ نفیسہ پاک۔ آپ کا مقام یہ ہے کہ امام شافعی جب بیمار ہو جاتے تو آپ دعا کے لیے سیدہ نفیسہ کے پاس بھجواتے، اور سیدہ نفیسہ دعا کرتی، پیغام لے کر لوٹتا نہیں قاصد کہ آپ کو شفا ہو جاتی۔ ایک دفعہ جب بھجوایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ شافعی سے کہہ دو کہ محبوب سے ملنا زیادہ اچھا ہے۔ اچھا۔ تو آپ کو پتا چل گیا میری موت کا وقت آ گیا۔ اب جب آپ کا وصال ہوا، آپ کا جنازہ پڑھا گیا، اور آپ کی وصیت تھی کہ میرا جنازہ حضرت سیدہ نفیسہ کے جھونپڑے کے پاس لا کر رکھا جائے۔ اچھا۔ امام شافعی کا جنازہ لا کر حضرت سیدہ نفیسہ کے جھونپڑے پر رکھا گیا۔ ایک قاضی نے نماز پڑھائی، ایک بندے کو وجد آیا اور اس نے چیخ کر کہا کہ جتنے لوگوں نے شافعی کا جنازہ پڑھا تھا وہ سارے بخش دیے گئے، اور شافعی نفیسہ کی وجہ سے بخش دیے گئے۔ تاریخ ابن خلقان کے اندر موجود ہے کہ جب آپ مدینہ منورہ میں اسی گھر میں آپ کی شادی ہوئی جس گھر میں سیدہ زہرا رہتی تھی، بعد میں آپ ہجرت کر کے مصر چلی گئیں، آج آپ کا دربار مبارکہ قاہرہ کے اندر موجود ہے سیدہ نفیسہ پاک کا۔ سیدہ نفیسہ پاک جب مصر آئی تو آپ کے پڑوس میں یہودی رہتے تھے، اور اس کا بچہ جو تھا وہ مفلوج زدہ تھا۔ ایک دفعہ وضو فرما رہی تھی، وضو کرتے ہوئے آپ نے چلو کا پانی اس کے اوپر پھینک دیا، وہ بچہ صحیح سالم ہو گیا۔ تو یہ دیکھیں آپ، یہ فیضان گویا کہ اس قدر عام اور اس قدر باہر ہے کہ یہ آپ کی سیدہ نفیسہ پاک جو ہے وہ آپ کی نواسی ہیں، اور ان کا مقام اور مرتبہ اتنا اعلیٰ ہے کہ بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے علماء دعا لینے کے لیے آپ کے پاس آتے، اور آپ کا بہت بڑا مقام ہے۔ اس لیے علماء نے یہ لکھا، لکھنے والوں نے جو حال کے لوگ ہیں کہ سیدہ زہرا پاک تک اگر رسائی چاہتے ہو تو سیدہ نفیسہ کے پاس جاؤ، اور رسول اللہ تک رسائی چاہتے ہو تو زہرا پاک تک۔ اور تیری نسل پاک میں ہے، تیری نسل پاک میں ہے، بچہ 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 نور کا۔ دیکھیے نواسی، عین نور تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد۔ اللہ کی رضا بس بندوں سے